بسم الله الرحمن الرحيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے۔ سل بنی اسرائیل، یا تو یہ خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، آپ علیہ السلام کو مخاطب بنایا گیا کہ آپ بنو اسرائیل سے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزندوں سے، جو کچھ واسطے سے فرزند ہیں، ان سے آپ معلوم کیجئے، جو مدینہ میں آباد ہیں، مدینہ میں رہ رہے ہیں، یعنی یہود مدینہ، ان سے آپ معلوم کیجئے۔ نمبر 2، ہر وہ آدمی کہ جو پوچھ سکتا ہو بنو اسرائیل سے، یہود سے، اس آدمی کو مخاطب بنایا گیا اور اس کو کہا گیا کہ تم یہود سے پوچھئے کم آتیناہم من آیۃ بینہ، ہم نے ان کو کتنی آیات دی، کھلی واضح۔ اب یہاں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر مخاطب ٹھہرایا جاتا ہے، یا تو ہر وہ آدمی کہ جس میں سائل بننے کی اور سوال پوچھنے کی صلاحیت ہے، اگر اس کو مخاطب اور سمبودھک قرار دیا جا سکتا ہے تو اس صورت میں ایک لازمی سوال یہ ہوگا کہ آپ علیہ السلام مثلا دریافت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں بنو اسرائیل سے کہ کم آتیناہم من آیۃ بینہ، کہ اللہ عز و جل یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو یعنی تم کو کتنی واضح دلیلیں دیں، تو اس کے بعد جواب تو آنا چاہیے، لیکن یہاں تو کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ سوال کی 2 صورتیں ہوتی ہے، ایک سوال تو اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہم معلوم کریں، تو علم حاصل کرنے کے لیے، عربی میں کہا جائے استعلام کے لیے، تو ایک سوال ہوتا ہے استعلام کے لیے، خبر معلوم کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، واقفیت کے لیے، اور دوسرا یہ کہ آدمی جانتا ہی ہے، پوچھنے والا آدمی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی ذات گرامی آپ کو تو بتلایا ہی گیا ہے کہ کتنی آیات ان لوگوں کو دی ہے، یہود کو کتنی واضح نشانیاں اللہ عز و جل نے مرحمت فرمائی ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں، علم خود آپ علیہ السلام کو ہے۔ پھر اس کے بعد یہ سوال کیوں؟ یہ سوال تقبیح کے لیے، یہ سوال ان کی بے حیائی کو اور بے شرمی کو اجاگر کرنے کے لیے، ان کو ڈانٹنے کے لیے، زجر کرنے کے لیے، ان کو توبیخ کے لیے اور ان کو لاجواب کرنے کے لیے۔ تو غرض یہ کہ یہاں جواب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس وجہ سے کہ یہ کلام جو کیا جاتا ہے وہ سامنے والے کو چپ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ بعض مرتبہ ہماری گفتگو کا انداز بھی ایسے ہی ہوتا ہے، بعض مرتبہ وہ باپ جو اچھا خاصا حساب لینے والا ہوتا ہے تو بیٹے سے اس سلسلے کے اندر میں تحقیق کرتا ہے کہ ہم نے پیسے دیے تھے بار بار، اب مان لیجئے کہ وہ مانگنے کے لیے آیا 2 بارہ سہ بارہ، تو اس موقع پر وہ کتنا پیسہ دی رہا، اب اس موقع پر یہ پوچھنا نہیں چاہتا کہ کتنے پیسے دیے ہیں، ٹوٹل بتلاؤ، حساب بتلاؤ، یہ مطلب نہیں کتنا پیسہ دی رہا نے، مطلب کہ بہت سارے پیسے دیے ہیں، اس کا تقاضا یہ تھا کہ تم اب کی بار مانگنے کے لیے نہ آتے۔ تو غرض یہ کہ جیسے وہاں پر پوچھنے سے مقصود یہ نہیں ہے کہ سامنے والا خبر دے، جواب دے، بس اسی طریقے سے اللہ عز و جل کا یہاں اسلوب ہے کم آتیناہم من آیۃ بینہ، کہ ہم نے ان کو کتنی واضح نشانیاں دی ہیں۔ آیت سے یہاں کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں ایک قول یہ ہے کہ آیت سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے تھے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور بنو اسرائیل کے لیے دریا کو شق کیا گیا، پھاڑا گیا، راستہ بنایا گیا، پھر اس کے بعد وادی تیہ کے اندر میں ان کے لیے کھانے پینے کا اللہ عز و جل نے نظم فرمایا۔ تو ایسے دلائل اور ایسے معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کے اوپر ظاہر ہوئے، ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ کیا ہم نے ان کو واضح آیات، واضح نشانیاں نہیں دی تھی؟ اس کا تقاضا یہ تھا
کہ وہ راہ ہدایت ہی کے اوپر باقی رہتے. یا آگے میں جوڑ پیدا کر رہا ہوں وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ سے، کہ ایک طرف یہ واضح دلائل ذکر کیے جا رہے ہیں اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جو آدمی اللہ عز و جل کی نعمت کو تبدیل کرے گا. دونوں کے درمیان جوڑ کیا ہے؟ جوڑ یہ ہے کہ جو آیات دی گئی ہیں، ان آیات کے ذریعہ، ان معجزات کے ذریعہ آدمی راہ راست کے اوپر آئے گا، ہدایت کو اختیار کرے گا. تو یہ آیات سبب ہے ہدایت کا. اب ہدایت یہ ایک نعمت ہے اللہ عز و جل کی. جو آدمی اللہ عز و جل کی نعمت میں تغیر کرے گا، تبدل کرے گا، ایمان نہیں لائے گا، ہدایت کے راستے پر نہیں آئے گا، اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ پھر ہمارا عذاب بھی سخت ہے. غرض یہ کہ ایک مطلب یہ ہوا آیتم بینہ کا. دوسرا معنی اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو معجزات دیے گئے، آیت کا ترجمہ ان دونوں صورتوں کے اندر میں معجزے سے ہو رہا ہے. وہ معجزات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، وہ معجزات جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، جو آپ کی صدق پر، جو آپ کی سچائی کے اوپر، جو آپ کی صداقت اور حقانیت کے اوپر دلالت کرنے والے ہیں، کتنے ہم نے دیے ہیں. اب یہ کہ یہ جو معجزات دیے گئے تھے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی خاص یہود کے ساتھ نہیں، بلکہ پوری قوم، اب چاہے تو وہ عرب ہو اور چاہے وہ مشرکین ہوں، چاہے وہ کفار ہوں، چاہے وہ یہود ہوں، چاہے وہ نصارہ، اور پھر عرب سے تجاوز کرو تو عجم، اور عجم کے اندر میں نہ معلوم کتنی اقوام. تو ان سب کو یہ معجزات دیے گئے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات دیے گئے، ان کا تعلق ان سب کے ساتھ ہے، صرف یہود کے ساتھ نہیں. اور یہاں تو یوں کہا جا رہا کم آتیناہم من آیۃ بینہ، کہ ہم نے ان کو کتنی واضح دلائل دیے ہیں. اب یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات دیے گئے تھے ان کا ان سے کیا تعلق ہوا؟ تعلق یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو دیے گئے، اگرچہ پوری امت جو ہے وہ اس معجزات سے فائدہ اٹھانے والی ہوگی، لیکن سب سے زیادہ فائدہ اٹھانا وہ چونکہ قریب میں یہ لوگ آباد ہیں، وہ جانتے ہیں معجزات کیا چیز ہوا کرتی ہے اور یہ پیغمبر کی کیا حیثیت اور پیغمبر کا کیا مقام ہے. اس اعتبار سے نسبت ان کی طرف کی گئی کم آتیناہم، کہ ہم نے ان کو کتنے دلائل دیے ہیں، وہ دلائل جو آپ علیہ السلام کے ہاتھوں ظاہر ہو رہے ہیں. نمبر 3، آیت سے مراد آیت ہی جیسے قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں، ویسے تورات میں، انجیل کے اندر میں جو آیتیں تھیں، یہاں مراد تورات کی آیتیں. تو اب تورات کے اندر میں جو آیتیں ہیں، جو ورسز ہیں، ان ورسز کے بارے میں ان سے معلوم کیجئے کتنے ورسز اور کتنی آیات ایسی ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حقانیت پر اور آپ کی صداقت کے اوپر دلالت کرنے والی ہے، ان سے معلوم تو کریں. اب یہ کہ ایک یہودی آیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حالات پڑھنے کے بعد آپ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضری دینے کے لیے گفتگو کس پر چل رہی ہے کہ تورات میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صداقت کے، سچائی کے اور حقانیت کے کتنے آیات، کتنے بول اور کتنے جملے جو ہے وہ بیان کیے گئے تھے. تو اس میں وہ پڑھنے لگا، پڑھتے پڑھتے ہر صفحے کے اندر میں وہ دیکھ رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم گرامی، تو وہ اس صفحے کو پھاڑ رہا ہے. ایک دن پھاڑا، دوسرے دن پڑھنے کے لیے بیٹھا تو اگلے صفحے کے اندر میں ویسے ہی آپ علیہ السلام کا تذکرہ پڑھتا گیا، صفحات کو پھاڑتا گیا. اس کے بعد اس کو عقل نے کچھ یاوری کی، کچھ مدد کی، جس کی وجہ سے وہ متوجہ ہوا اس بات کی طرف کہ اگر میں اس طریقے سے صفحات کو نکالتا رہوں گا کتاب سے تو پھر کتاب ہی کیا باقی رہے گی. مجھے معلوم کرنا چاہیے کہ جس آدمی کا تذکرہ اتنا زیادہ آ رہا ہے، اتنا زیادہ آ رہا ہے، تو خود اس سے میں ملاقات کروں، معلوم کروں کہ کیا واقعتاً وہ ان اخلاق حمیدہ کا اور اوصاف جمیلہ کا مالک ہے، جو اوصاف، جو اخلاق، جو حلیہ، جو شمائل ہماری کتاب کے اندر یعنی تورات کے اندر بیان کیے گئے ہیں. چنانچہ وہ آدمی سفر کرتے ہوئے آیا مدینہ منورہ اور مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہوئے اس نے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہا، یا السلام علیک یا رسول اللہ کہا. جس طریقے سے بھی سلام کا صیغہ ادا اس سے ہو سکتا تھا اس نے وہ صیغہ ادا کیا. اس موقع پر جو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے ان کی چیخیں نکل گئی اور کہا کہ ابھی تو ہمارا غم تازہ ہی تھا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا وصال ہو چکا ہے اور آپ نے تذکرہ کر کے نام لے کر اور زیادہ ہم کو غمگین کر دی ہے اور زخم کے اوپر ہمارے گویا نمک تم نے چھڑک دی ہے. پوچھا کس مقصد کے لیے تمہارا آنا ہوا؟ تو انہوں نے ذکر کیا، اس یہودی نے ذکر کیا کہ ایسا ایسا ہوا، میں پڑھ رہا تھا، ایک مرتبہ نام آیا، صفحے کو پھاڑا، بار بار نام آتا گیا، صفحات کو میں پھاڑتا گیا. اس کے بعد میں اس نتیجے کے اوپر پہنچا کہ اس آدمی سے بالآخر ملاقات کرنا چاہیے. راستہ معلوم کرتے ہوئے میں مدینہ منورہ کو آ پہنچا ہوں اور میرا خیال یہ تھا کہ میں ملاقات کر لوں گا، لیکن جسے آپ لوگ بتلا رہے ہیں کہ ان کا وصال ہو گیا اور وصال کو بھی 3 دن ہو گئے ہیں، 3 دن ہو گئے ہیں آپ علیہ السلام کو دفن کیا جا چکا ہے. اب
یہ کہنے لگا کہ اچھا ایک علی بھی ہیں تو اس علی سے مجھے ملاقات کرنی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص صحابہ کرام کے حالات کا ذکر اس کتاب کے اندر میں ہے، تورات کے اندر میں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جبہ طلب کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جبے کو اپنے سر آنکھوں کے اوپر رکھا، اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے کے اوپر، آپ کے قبر کے اوپر حاضر ہوا اور اللہ عز و جل سے دعا گو ہوا اور کہنے لگا کہ یا اللہ اگر تو نے میرا اسلام اور ایمان قبول کر لیا ہے تو مجھے دنیا سے اٹھا لے، چنانچہ فوراً جو ہے اس کی جان کو قبض کر لیا گیا ہے۔ مجھے یہ ذکر کرنا تھا کہ تورات اس کے اندر میں کتنے دلائل ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے، سچائی کے اور حقانیت کے، کہ یہ آدمی بالآخر معترف ہو گیا، مجبور ہو کر اس بات کا وہ قائل ہو گیا کہ واقعتاً نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ نبی آخر الزمان ہیں جن کے آنے کی بشارات اور جن کے آنے کی خوشخبریاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، اپنی زبانی بھی اور کتاب مقدس کے اندر میں بھی بیان کیا گیا تھا۔ تو اللہ عز و جل یہ فرما رہے ہیں کہ کتنی آیات نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صدق پر دلالت کرنے والی ہم نے ان یہود کو دی تھی، لیکن اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اس کے مطابق راہ ہدایت کے اوپر آ جاتے، آ نہیں رہے ہیں، اور وہ نشانیاں کوئی خفی بھی نہیں ہیں۔ تقاضا یہ تھا کہ وہ اللہ عز و جل کے دیے ہوئے اس راستے کو اختیار کرتے جس کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، لیکن ان لوگوں نے تو الٹا ہی معاملہ کیا۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، اور جو آدمی اللہ عز و جل کی نعمت کو تبدیل کر دے گا بعد اس کے کہ اس کے پاس وہ آ گئی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ عز و جل سخت سزا دینے والے ہیں۔ اب دیکھیے اسلوب بدل گیا اللہ عز و جل کا۔ بات چل رہی تھی بنو اسرائیل کی، یہ کہا گیا تھا بنو اسرائیل سے پوچھیے ہم نے ان کو کتنی آیات کھلی ان کو دی۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، یہ نہیں کہا بنو اسرائیل نے اللہ کی نعمت کو تبدیل کر دیا اس لیے بعد اس کے کہ ان کے پاس دلائل آ چکے تھے ہم سزا دیں گے اور سخت قسم کی سزا دیں گے، نہیں، اس میں ہمیں بھی مخاطب بنایا جا رہا ہے۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، اور کفار مکہ کو بھی مخاطب بنایا جا رہا ہے۔ امام طبری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہاں نعمت اللہ سے مراد اسلام ہے، لیکن حق یہ ہے کہ یہاں عموم ہے، نعمت اللہ سے مراد عموم ہے۔ بنو اسرائیل کو کہا گیا کہ تم نے اللہ کی نعمت کو بدلا، یعنی آیات جس کے مطابق تمہیں ہدایت کے اوپر آنا چاہیے تھا، ہدایت وہ اللہ کی نعمت تھی، لیکن تم نے اللہ عز و جل کی نعمت کو ٹھکرایا بعد اس کے کہ اس نعمت کو بالکل تمہارے سامنے کر دیا گیا تھا، اور ایسے جیسے نصف النہار میں آفتاب ہوتا ہے، آفتاب بالکل دوپہر کے وقت کے اندر میں ہوتا ہے، ایسے بالکل کھلی ہوئی چیزیں تھیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچائی کی، لیکن ان سب کو تم نے ٹھکرا دیا۔ تو صرف یہ بنو اسرائیل کی بات نہیں ہے، کفار مکہ کو کہا جا رہا ہے اور مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک نعمت ہے۔ صحیح بخاری کی روایت کے اندر میں ہے، صحیح بخاری کی کتاب المغازی کی روایت کے اندر میں ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کو تبدیل کر دیا، ایمان لانا چاہیے تھا بجائے ایمان کے انہوں نے کفر کو اختیار کیا۔ کون لوگ ہیں وہ؟ روایت میں بیان کیا گیا وہ کفار مکہ اور وہ مشرکین مکہ، ان کے جو سرگنا قسم کے لوگ، ان کے جو بڑے راس اور بڑے سر، موٹا مانا، وہ صنادید قریش، سندید قریش، صنادید قریش، تو جو بڑے لوگ سمجھے جاتے تھے مکہ کے، ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ عز و جل کی نعمت کو تبدیل کیا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ تھے اللہ کی نعمت، اور ٹھکرایا ان کو، ایمان نہیں لائے، کفر کیا اور جہود کے راستے کے اوپر وہ چلے۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور فقط اتنا ہی نہیں کیا بلکہ اپنی قوم کو بھی انہوں نے اکسایا اور آمدہ کیا کہ یہ کوئی نبی وبی نہیں ہے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نعوذ باللہ اگر یہ نبی ہوتے تو پھر ان کے پاس مال بھی اتنا ہونا چاہیے تھا، ان کا اتباع کرنے والے اور ان کے فالوور بھی ایسے معزز لوگ ہونے چاہیے تھے، لیکن ایسا تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ نبی صحیح نہیں ہے، لہذا تمہیں ان کی نہیں ماننا، ما وجدنا علیہ آباءنا، وہی ہمارا راستہ ہوگا جس کے اوپر ہمارے آباء اور اجداد چلے ہیں، ما الفینا علیہ آباءنا، ہمارے آباء اور اجداد کو ہم نے جس راستے کے اوپر پایا اسی راستے کے اوپر ہم گامزن رہیں گے اور اسی شاہراہ کے اوپر ہم چلتے رہیں گے، راستہ بھی نہیں، اس شاہراہ کے اوپر ہم چلتے رہیں گے۔ اس طریقے سے قوم کو انہوں نے سمجھایا اور قوم کو بیوقوف بنایا اور چاروں لفظوں میں الو بنایا۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، انہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کی جگہ کے اندر میں لا کھڑا کر دیا۔
وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ بدر کے موقع پر تیار نہیں ہو رہے تھے لوگ، آمدہ نہیں ہو رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے وہ نکلے، لیکن اکسایا اور باقاعدہ ان کے لیے چوڑیاں بھیجی گئی کہ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ چوڑیاں پہن کر مکان میں بیٹھ جاؤ۔ ابو جہل نے اس طریقے سے پورا پروپیگنڈا کیا جس کے نتیجے میں بالآخر کچھ نہ کچھ مردانگی تو تھی، کچھ نہ کچھ مردانگی تو تھی، لہذا جوش آیا اور کہا کہ نہیں، یہ چوڑیاں ہمارے لیے نہیں ہو سکتی، ہم آئیں گے میدان جنگ کے اندر میں۔ اتبا اور شیبہ تیار نہیں ہو رہے تھے کسی طریقے پر، لیکن ابو جہل نے ان کو بھی آمادہ کر لیا، اور ان کا جو غلام تھا وہ غلام پاؤں پڑ رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ تو اپنے مقتل کی طرف جا رہے ہیں، یہ لوگ تو اپنے مواجع کی طرف جا رہے ہیں، یہ لوگ اپنے قتل ہونے کی جگہ کی طرف، مذبح کی طرف جا رہے ہیں، تم کہاں جا رہے ہو؟ اور نمک حرامی میں نہیں کرتا، نمک حلالی کا تقاضا یہ ہے کہ میری بات تم مان لو، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم نہ جاؤ، ہرگز نہ جاؤ۔ وہ پاؤں پکڑ رہا ہے، منع کر رہا ہے، روک رہا ہے، لیکن وہ ابو جہل ہے کہ جو قوم کو تیار کر رہا ہے کہ چلو۔ اتبا و شیبہ کو بھی تیار کیا، اور بالآخر ہوا وہی جس کا اللہ نے نقشہ کھینچا کہ انہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کی جگہ کے اندر میں اتارا، بدر کے اندر میں اتارا، 70 جو ہے وہ قتل ہوئے، سیدھے جہنم رسید۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ۔ تو کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو کہا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ اللہ کی نعمت ہے، اس اللہ کی نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان لانا چاہیے، کفر اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں مفعول بہ کا ذکر نہیں کیا گیا، وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، یعنی مفعول ثانی کا ذکر نہیں کیا گیا، وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ كُفْرًا، اور اس کفرن مفعول ثانی کے لیے دلیل ہوئی أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا، اس کے ذریعہ یہاں مفعول ثانی نکالا جائے گا۔ حاصل یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ ان کو ایمان لانا چاہیے تھا، بجائے ایمان کے انہوں نے کفر کو اختیار کیا۔ 2 نمبر ہوئے، پہلا نمبر بنو اسرائیل کو کہا گیا، دوسرا نمبر مشرکین مکہ، وہ بھی اس خطاب کے ذیل کے اندر میں آ جائیں گے، اور تیسرے نمبر پر ہم مسلمان جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا نبی تسلیم کرتے ہیں اور ان کو اپنا رسول تسلیم کرتے ہیں، اللہ عز و جل کے برگزیدہ نبی ان کو مانتے ہیں، خاتم الانبیاء ان کو قرار دیتے ہیں، ان کی شریعت کو آخری شریعت قرار دیتے ہیں، ان کی کتاب کو آخری کتاب قرار دیتے ہیں، یہ سب اللہ کی نعمت ہے، نعمت اسلام۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اس میں اگر تبدیلی ہو رہی ہے، مکمل اسلام نہیں ہے، تھوڑا ادھر سے تھوڑا ادھر سے، تو یہ بھی اللہ عز و جل کی نعمت کی تبدیلی ہے۔ کفر کے مختلف درجات ہیں، کفرن مفعول ثانی اگرچہ نکلے گا لیکن کفر میں مختلف درجات ہیں۔ ایک کفر وہ ہے جس کی وجہ سے آدمی مخلد فی النار ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے، اور اگر معاصی ہے تو یہ معاصی من امور الجاہلیہ، یہ بھی جاہلیت کے امور میں سے ہے۔ اور امام بخاری علیہ رحمہ نے مستقل ایک باب قائم کر کے کفر کے مختلف درجات کو ثابت کیا، کفرن دون کفرن، جس کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان بھی کفر میں مبتلا ہو سکتا ہے، چاہے وہ ویسا کفر نہ ہو، لیکن وہ نیچے کے درجات کا جو کفر ہوتا ہے جس میں احکام شرع کو توڑا جاتا ہے اور خلاف ورزی کی جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام کی اور اسلام کے احکام کی، یہ بھی در حقیقت کفر ہے۔ اس آیت کریمہ کے ذیل میں پھر ہم لوگ بھی اس طرح داخل ہو گئے، اللہ عز و جل نے عام اسلوب اختیار کیا ہے تاکہ یہ سب کی سب صورتیں داخل ہو جائے، اور ہر آدمی اس آیت کریمہ کو اپنے اوپر منطبق کر کے اور چشمہ کر کے دیکھ لے۔ جو آدمی اللہ عز و جل کی نعمت کو تبدیل کرے گا من بعد ما جاءت، اب یہ کہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ کسی چیز میں تبدیلی، مثلا یہ ٹیپ ریکارڈر کے اندر میں تبدیلی اس موقع پر کرے گا جبکہ یہ ٹیپ ریکارڈر اس کے پاس ہو، ٹیپ ریکارڈر وہاں ہے اور آدمی جو ہے اس کے اندر میں تبدیلی کرنا ہے، وہ کمپیوٹر کا زمانہ کچھ ہے، کچھ سمجھ بھی رہے آپ لوگ، وہ وائرس چھوڑا جاتا ہے، پتہ نہیں اس میں وہ حاضر نہ ہو لیکن پھر بھی جو ہے بگاڑ دیتے ہیں، میں اس لیے اس کی مثال دے رہا ہوں۔ اچھا، تو اب یہاں پر وہ ٹیپ ریکارڈر جو ہے سامنے ہوگا، آدمی کے پاس ہوگا، تب جا کر وہ اس میں تبدیلی کرے گا، اور اگر دور ہے تو یہاں بیٹھے بٹھائے وہ اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ عز و جل نے یہ کیوں فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی نعمت کو تبدیل کر دے گا من بعد ما جاءت، بعد اس کے کہ وہ اس کے پاس آئی، ہو سکتا ہے پہلے سے کچھ بدلی ہوئی آ رہی ہو سکتا ہے پہلے سے بدلی ہوئی آ رہی ہو، تو اب جس آدمی کے پاس آئی اس نے اس کے مطابق عمل کیا، اس تحریف شدہ کے مطابق، ہم کسی درجے میں اس کو معذور اور مجبور سمجھ سکتے ہیں کہ بیچارہ معذور ہے، اس لیے کہ وہ تحریف شدہ بات اس کے پاس آ رہی تھی، لیکن من بعد ما جاءت، اللہ کی نعمت بالکل تازہ گرما گرم اس کے پاس آئی اور اس نے تبدیل کیا، بعد اس کے کہ اس نے جانا یا جان سکتا تھا، وہ قدرت رکھتا تھا، اس کے باوجود اس نے ایسا کام کیا، تو یہ واقعتاً مجرم ہے، ملزم ہے، اس وجہ سے من بعد ما جاءت لگایا گیا ہے۔ فإن اللہ شدید العقاب،
اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل سخت سزا دینے والے ہیں. ویسے عربی کے اعتبار سے جملہ خبریہ ہے، لیکن یہ تضمن الوعید، اس کے ذیل کے اندر وعید آ گئی ہے. وہ اس طریقے پر مانو تو بچی جو ہے ماروا، مطلب یہ ہوتا ہے یعنی عامتاً انسان بولتا ہے تو وہ اسی انداز سے بولتا ہے کہ مرو جو غصہ جائے تو پچھے آپ جو کوئی نہیں، مطلب یہ ہے کہ ٹھوکوں گا میں تمہیں، اگر تم نے اپنی تبدیلی نہ کی تو ماروں گا، یہ مطلب ہوا کرتا ہے. ایسے اللہ عز و جل یہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل سخت سزا دینے والے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو اللہ عز و جل کی نعمت میں تبدیلی کرے گا تو پھر اس کو سزا بھی اللہ ویسے ہی سخت دیں گے، یہ مطلب ہے. شدید العقاب، عقاب ہم گجراتی کے اعتبار سے یا اردو کے اعتبار سے سزا اس سے تعبیر کرتے ہیں. اب اس میں عربی کے اعتبار سے اس کی لطافت کو ملاحظہ کریں. وہ گجراتی کے اندر میں یا اردو کے اندر میں اور انگلش آپ لوگوں کے حوالے، اس کے اندر میں تم غور و فکر کرو، پتہ نہیں اس قسم کی کچھ لطافت، چاشنی اور حلاوت نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی، لیکن وہ عربی کی کچھ خاص خصوصیت ہے اور اس کے اندر میں ایک خاص لطف ہوتا ہے. وہ لوگ جن کی زندگیاں اس کے اندر میں گزری ہے وہ جانتے ہیں. ہم لوگ تو خالی ویسے ہی پڑھ کر تھوڑا بہت کچھ اندازہ لگا لیتے ہیں، باقی جو بڑوں کا حال ہوتا ہے تو اس میں بالکل رچ بس ہو جاتے ہیں اور ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کلام کے اندر میں کیا رکھا ہوا ہے. عقاب عربی کے اندر میں وہ عقیبن سے بنا ہے جس کے معنی پیچھے کے ہیں. تو مطلب یہ کہ آدمی کام پہلے کرے گا، عمل پہلے کرے گا، عمل کے بعد جو چیز آئے گی تو یہ ہوگی عقب کے اندر میں پیچھے وہ سزا. وہ گناہ کا کام کیا، گناہ کے کام کے بعد اب جو کچھ مل رہا ہے یہ ہے حقیقت میں عقاب، یہ ہے حقیقت میں سزا. اس اعتبار سے یہ عقابن کی جو لغوی تحقیق ہے وہ بھی سامنے آ گئی. خیر، اللہ عز و جل کا اس آیت کریمہ میں ارشاد کا حاصل یہ ہوا کہ بنو اسرائیل سے معلوم کیا جائے، ان سے پوچھا جائے کتنی واضح اور کھلی ہوئی ہم نے نعمتوں سے ان کو سرفراز کیا تھا، یہ معجزات ہم نے دیے تھے، ان کے لیے ہم نے راستہ کر دیا دریا کے اندر میں، جس کا تقاضا یہ تھا کہ گوسالہ پرستی نہ کرتے، لیکن وہ گوسالہ پرستی کے اندر میں بچڑے کو معبود بنانے کے گناہ کے اندر میں یہ مبتلا ہو گئے. اچھا، ان کو کتاب مقدس دی گئی جس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اس کو مان لیتے اور اس ہدایت کے اوپر عمل کرتے. نہ، ہم تسلیم نہیں کریں گے جب تک اللہ عز و جل کی طرف سے یہ بات ہم سن نہ لیں کہ اللہ ہی نے یہ کتاب دی ہے. ٹھیک ہے، چلو وہاں پر کلام ان کو سنایا گیا، بصر و چشم اس کو قبول کر لیتے، منظور کر لیتے، لیکن منظور نہیں کرنا ہے. نہیں، اس میں بھی شبہات نکال رہے ہیں کہ اللہ بول رہے ہیں کوئی اور بول رہا، پتہ نہیں. بجلی کے ذریعہ ان کو ہلاک کیا گیا. اب اس کے بعد پھر آگے کا ایک دور آیا، ان کے لیے کہا گیا کہ تم فلاں جگہ کے اوپر قبضہ کرنا چاہو آرام سے کر سکتے ہو، وہ تمہاری اپنی جگہ ہے آبا اور اجداد کی، وہاں تم چلے جاؤ. لیکن نہ، وہاں تو قوم جبارین اور بھاری برکم لوگ، اس کا ہم مقابلہ کس طریقے پر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر اسی کے اندر میں تم گھومتے پھرتے رہو اور جہاں تک مسافت طے کرو گے وہیں کے وہیں، جتنی مسافت وہ طے کر رہے ہیں 10 میل سے زیادہ کا فاصلہ نہیں، اس میدان کے اندر میں بس یہاں سے وہاں، یہاں سے وہاں، اسی کے اندر میں 40 سال تقریباً انہوں نے گزارے، وہ باہر ہی نہیں نکل رہے ہیں. اللہ نے ان کے لیے یہ کہا تھا کہ وہاں جا کر تم حملہ کرو، تمہارے لیے ہم راستہ نکال دیں گے، لیکن وہ آمدہ ہی نہیں ہوئے، تیار ہی نہیں ہوئے. پیغمبر کی بات کو بھی تسلیم نہیں کرتے اور نہیں مانتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت ہارون کی. بالآخر ان کو یہاں رکھا گیا. اب ان کے لیے خاص انتظام کیا گیا ان کی فرمائش کے اوپر، تو وہاں سے کچھ کھانے پینے کا نظم بھی ہو رہا ہے. ان کے لیے گوشت بھی پکا پکایا تیار، کہا گیا تھا ذخیرہ نہیں کرنے کا، لیکن ذخیرہ کرنا شروع کیا، جس کی وجہ سے ہمیں آج فریج کی ضرورت پیش آئی. مطلب یہ ہے کہ وہ کھانا بگڑتا ہی نہ، وہ سلسلہ جو چل رہا تھا اگر اس کے مطابق رہتا تو کھانا نہیں بگڑتا، لیکن ان لوگوں نے ذخیرہ کرنا شروع کیا، جس کی وجہ سے کھانے کے میں فساد آنا شروع ہوا، سڑنا شروع ہوا. پھر ان کے لیے یہ کہا گیا کہ دیکھو تمہیں چھپا کر نہیں رکھنا ہے، وہ چھپا کر رکھ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ ذخیرہ نہیں کرنا چاہیے تھا، پھر اس کے بعد چھپانا اور ذخیرہ کرنا دونوں ایک چیز نہیں ہے، تھوڑا بہت کچھ فرق ہے دونوں کے درمیان. اللہ عز و جل کے اس کھانے کے اوپر بھی وہ قناعت کیے ہوئے نہیں ہے. ہمیں تو کچھ وہ پیاز ویاز چاہیے اور کچھ مسور کی دال ایسا کچھ چاہیے. ٹھیک ہے، تم کھیتی کرو. تو اب کھانا پکا پکایا مل رہا تھا، اس کے لیے آمدانی تیار نہیں، اکتا گئے ہیں ہم تو ایک قسم کا کھانا کھا کر، لہذا ہمیں کچھ الگ قسم کا کھانا ہے. کھیتی کرو. تو پھر تو کھیتی کے لیے اللہ عز و جل نے ان کو مکلف کیا کہ کھیتی کرنا ہے تمہیں. اچھا، ایک قصے کے اندر میں ان کو کہا گیا کہ تمہیں اپنے آپ کو قتل کرنا ہے وہ بچڑے کو معبود بنانے کے نتیجے میں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قدم قدم پر انہوں نے اللہ عز و جل کی نعمت کی ناشکری کی، تو پھر اس کے بعد اللہ عز و جل کیا ان کو ویسے ہی برقرار رکھیں گے اور باقی رکھیں گے؟ نہ، وہی مسئلہ ہے کہ اللہ عز و جل کی یہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں، وفیہ نظر. تو
تو یہاں جو ہے بات جو چل رہی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ عز و جل فوری طور پر کوئی قدم اٹھا لے ضروری نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے تو جا بجا ایسے ہی کیا ہے، قدم قدم پر انہوں نے ایسا ہی کیا ہے. دنیا میں بھی ان کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، حکومت سے ان کو ہاتھ دھونا پڑا. اب کچھ سمجھ رہے ہیں؟ حکومت سے ان کو ہاتھ دھونا پڑا. اب اگر حکومت مل رہی ہو تو اس میں ہو سکتا ہے کہ ہماری بھی کچھ بدعمالیوں کا دخل ہو. اگر ان کو حکومت مل گئی ہو تو ہو سکتا ہے ہماری کچھ بدعمالیوں کا دخل ہو، ورنہ اللہ نے تو محروم کر دیا تھا ان کو حکومت سے. زین للذین کفروا الحیات الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا. اللہ عز و جل یہ فرماتے ہیں کہ راہ حق کے اوپر انسان نہیں آتا تو عامتاً دنیا کی محبت کی وجہ سے، مال و متاع کی وجہ سے، اور مال و متاع اور دنیا کی محبت ہی کے نتیجے میں انسان اہل دین کو بھی حقیر سمجھتا ہے، معمولی سمجھتا ہے، اور اس کی تذلیل کرتا ہے، تحقیر کرتا ہے، اور جہاں تک ممکن ہو رسوائی کا سامان اس کے لیے مہیا کرتا ہے. اللہ عز و جل اس مرض کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ بنو اسرائیل راہ راست پر کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ دنیا ان کو ملی ہوئی ہے. یا کفار مکہ اور مشرکین مکہ وہ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ دنیا ان کے پاس ہے، اور دنیا ہونے کے نتیجے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بالکل گھٹیا قسم کے اور معمولی قسم کے لوگ ہیں اور پسماندہ لوگ ہیں، لہذا ان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقعت نہیں. اب دینداروں کی بھی جب وہ تحقیر کریں تو اللہ عز و جل کی طرف سے پھر فیصلے بالکل سخت آتے ہیں. اللہ عز و جل فرماتے ہیں زین للذین کفروا الحیات الدنیا، مزین کیا گیا ہے. زین، مزین کرنے والی ذات اللہ عز و جل کی ہے. اب ہم یہ سوچیں گے کہ نہیں، گناہ کے کام کو یا دنیاوی زندگی کو مزین کرنے والا وہ تو شیطان ہے، شیطان مزین کر کے پیش کر. شیطان کو پیدا کرنے والی ذات کون سی؟ اللہ عز و جل کی. اس اعتبار سے حقیقت میں مزین کرنے والا وہ اللہ عز و جل ہے. ثانوی درجے میں، دوسرے درجے کے اندر میں اگر مباشر کی حیثیت سے مانا جائے تو ابلیس کو بھی مانا جا سکتا ہے کہ ابلیس نے مزین کیا ان کے سامنے دنیاوی زندگی کو. زین للذین کفروا. اب اس میں تھوڑا غور کریں، اللہ عز و جل یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ زین للناس، لوگوں کے لیے مزین کیا گیا دنیاوی زندگی کو. نہیں، اس لیے کہ دنیا میں پھر دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو وہ جو کافر ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ مومن ہیں. اب اللہ عز و جل نے فرمایا کہ دنیاوی زندگی اگر کسی کو بھلی معلوم ہوتی ہے تو وہ کن کو؟ جو کافر ہیں ان کو. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا ہی کے میں رہنا ہے. اس اعتبار سے دنیا میں اگر مال و متاع وغیرہ مل گیا تو اسی کے پر وہ نازاں، اسی پر وہ فرحاں، اسی کے پر وہ اتراتا ہوا خراما خراما وہ چلے گا دنیا کے اندر میں. تو کافر کا حال یہ ہے. مسلمان کا حال یہ ہے کہ مسلمان کے لیے مزین نہیں کی گئی ہے دنیاوی زندگی. اور اگر مان لو کہ کسی کو دنیاوی زندگی، کسی مسلمان کو، کسی کلمہ گو کو دنیاوی زندگی مزین معلوم ہوتی ہے تو کچھ مرض ہے، کچھ بیماری ہے. ورنہ حقیقت میں دنیاوی زندگی آراستہ پیراستہ مزین معلوم ہونا چاہیے. وہ کن کو معلوم ہونا چاہیے؟ کافرین کو معلوم ہونا چاہیے، مومنین کو نہیں. اور اگر مان لو کہ کوئی آدمی دنیاوی زندگی کے اندر میں دنیاوی لذات میں منہمک ہو جاتا ہے، مشغول ہو جاتا ہے، اور اسی کے لیے اپنے دن کو رات کو صرف کرتا ہے اور پوری زندگی کو اس کے لیے کھپا دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان میں کچھ ضعف ہے، ایمان میں کچھ کمزوری ہے. اگر وہ اسلام کے مطابق دنیا کو استعمال کر رہا ہے، برت رہا ہے، کما رہا ہے تو یہ مذموم نہیں، یہ برا نہیں. وہ سمجھتا ہے دنیا کی کیا حیثیت ہے. دنیا کی حیثیت وہ صافی کی ہے. جیسے پہلے میں نے ذکر کیا تھا، وہ امام اسمعی علیہ الرحمہ امام اللغہ، عربی زبان کے، اور 3 لفظوں کے معنی معلوم کرنے تھے. ایک تو وہ قطمیر کا معنی معلوم کرنا تھا، اور دوسرا متاع کا معنی معلوم کرنا تھا، اور تیسرا تبارک کا معنی معلوم کرنا تھا. اور جو بدو اور دیہاتی قسم کے لوگ ہوتے تھے تو ان کی عربی فصیح ہوا کرتی تھی. اس اعتبار سے انہوں نے رخت سفر باندھا، ٹفن لیا، اپنے لفظوں میں ٹفن لیا، رخت سفر انہوں نے باندھا، توشا لیا، اور اس کے بعد وہ نکل پڑے بدوؤں کی بستی کی طرف. ایک خیمہ تھا، کچھ اور بھی خیمے تھے. ایک خیمہ تھا، اس کے اندر میں ایک لڑکا تھا. وہاں ایک مخصوص رنگ کا ایک کتا آیا اور وہ خیمے کے اندر میں داخل ہوا، اور توے کو صاف کرنے کے لیے جو کپڑا ہوتا ہے وہ کپڑا وہیں پر ڈال دیا جاتا. تو اس کپڑے کو اس نے اٹھایا، اس کتے نے اٹھایا، اس لیے کہ یہاں تو پتہ نہیں، وہ شاید اس کپڑے میں کچھ لگتا نہ ہو، لیکن وہ انڈیا کے اندر میں ایسا ہوتا ہے. فَلِلْأَرْضِ مِنْ كَأْسِ الْكِرَامِ نَصِيبٌ، فَلِلْأَرْضِ مِنْ كَأْسِ الْكِرَامِ نَصِيبٌ. کہ اگر کوئی سخی آدمی ہو اور سخی آدمی وہ پیے گا کچھ پینے کی چیز، مسلمان کی بات نہیں چل رہی ہے، اگر وہ سخی آدمی کچھ پیے گا تو فقط اتنا نہیں ڈالے گا کہ جس کے اندر میں وہ اتنا کچھ باقی رہ جاتا ہو، نہ فل کر کے وہ ڈالے گا. وَكَأْسًا دِهَاقًا، بھرا ہوا، بالکل گلاس بھرا ہوا، اور اس میں سے کچھ نکل بھی جائے گا باہر. وہ خاص قسم کی ہوتی ہے.
اس کے اندر میں تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ اس کو جب پھوڑا جاتا ہے تو اس کے بعد اچھا خاصا باہر نکل جاتا ہے، اتنا مزہ زیادہ آئے گا، جتنا باہر نکلے گا اتنا مزہ زیادہ آئے گا۔ کچھ اشاروں میں سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ اچھا، تو یہ جو مسئلہ چل رہا تھا کہ فَلِلْأَرْضِ مِنْ كَأْسِ الْكِرَامِ نَصِیبٌ کو جو ڈالا جاتا تھا شراب، تو شراب ڈالنے کے موقع پر وہ یہ کہتے تھے جو شراب ڈالنے والا ہوتا کہ اور زیادہ ڈال، اور زیادہ۔ اب وہ دیکھ رہا ہے کہ باہر اندر جگہ نہیں ہے، ڈال باہر ڈال، وہ اوپر پڑے گا کچھ نہیں، زمین پر پڑتا ہے، ہاں زمین کو بھی حصہ ملنا چاہیے۔ فَلِلْأَرْضِ مِنْ كَأْسِ الْكِرَامِ نَصِیبٌ۔ تو وہاں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں ایسا ہوتا ہے۔ اب وہ دونوں ممالک کے نام میں لے لیتا ہوں، مجھے پتہ نہیں پاکستان میں کیا ہوتا ہے، بنگلہ دیش میں کیا ہوتا ہے، خود انڈیا کا بھی پتہ نہیں ہے، گجرات کے چند دیہات دیکھے ہیں، اسی کے اوپر پورا قیاس کر کے بول دیتا ہوں، تو آپ لوگ معذور سمجھیے اس میں۔ اچھا، تو یہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ جوار کی روٹی بنائی جاتی ہے، اور وہ توا یا ٹھگڑی جو ہے وہیں پر رکھی ہوئی ہوتی ہے چولہے کے پاس، تو اس میں جو کچھ آٹا ادھر ادھر لگ جاتا ہے، اب وہ صافی کے ذریعہ، وہ کپڑے کے ذریعہ وہ توے کو جب صاف کریں گے تو کچھ آٹا وغیرہ اس کو لگ جاتا ہے، اب اس میں بھی ایک خاص قسم کی خوشبو آنے لگتی ہے، اور کتے کے لیے تو اور زیادہ نعمت غیر مترقبہ۔ تو اس نے جب دیکھا اس صافی کو، اس کپڑے کو، چیچڑے کو، تو اس نے لیا وہ کپڑا، اور پھر اس کے بعد وہ چلا گیا ایک ٹیلے کے اوپر، وہ بیٹھ گیا اور اس حیت کے ساتھ بیٹھ گیا کہ اگر اس کو بھگایا جائے تو فوری طور پر وہ اٹھ کر بھاگ سکے۔ مطلب یہ کہ ایک تو بالکل آرام سے بیٹھا ہوا ہو، اور ایک اس طریقے سے کہ اگر کوئی آئے گا تو فوری طور پر بھاگ کر اپنی جان بچا لے پائے گا، اس طریقے سے بیٹھا۔ اب اس کی ماں آئی، پانی لے کر آئی، تو بچے نے کہا جال قطمیر واخذ المتاع وتبارک الجبل، کہ وہ مخصوص قسم کے رنگ والا کتا آیا۔ تین لفظوں کے معنی معلوم کرنے تھے، ایک ہی قصے میں معلوم ہو گئے۔ تو قطمیر، وہ مخصوص رنگ کا کتا آیا، اور اس نے اس صافی کو لیا، واخذ المتاع، صافی کو لیا، اور پہاڑ کے اوپر بیٹھ گیا ہے، ٹیلے کے اوپر بیٹھ گیا ہے، اس حیث سے کہ وہ فوری طور پر اٹھ سکتا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ایک ترجمہ تو وہ ہوا، بابرکت ہے وہ ذات، اللہ عز و جل کی ذات بابرکت، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ اصلی عربی کے اعتبار سے اللہ عز و جل اس حیت کے ساتھ ہے کہ اگر انتقام لینا چاہے فوری طور پر وہ انتقام لے سکتے ہیں، لیکن وہ اس کی ڈھیل ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بات کس پر چل رہی ہے؟ وہ جو صافی ہے، اس صافی پر بات چل رہی ہے۔ متاع، اللہ عز و جل نے دنیاوی زندگی کو متاع سے تعبیر کیا کہ یہ متاع غرور ہے۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ جو کپڑا ہوتا ہے اس کپڑے کو شوکیس میں سجایا نہیں جاتا ہے، بلکہ ضرورت اس سے پوری کی، توے کو صاف کیا، وہیں پر ڈال دیا۔ تو ایسے ہی یہ دنیا ہے، دنیا کو دل کے شوکیس میں سجایا نہ جائے، بلکہ یہ شوکیس اللہ کی محبت کے لیے ہے، وہ اللہ ہی اس میں حلول کریں گے۔ اسی لیے امام رازی علیہ الرحمٰن نے تفسیر کبیر میں نقل فرمایا کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مہمان آنے سے پہلے وہ خود اطلاع دے دیتا ہے کہ میں آنے والا ہوں، بعض مرتبہ تو ویسے ہی دھمکتے ہیں۔ ایک تو کہ آنا عزت کے ساتھ، یہ دھمکنا، تو بعض مرتبہ جو ہے وہ دھمکتے ہیں بلا کسی اطلاع کے، اور اس کی وجہ سے پریشان، بلا تکلف ہو تو بات الگ ہے، یہ بلا تکلف کی بات نہیں چل رہی، وہ تکلف والوں کی بات چل رہی ہے۔ تو اس میں ایک اچھا خاصا درد سر ہو جاتا ہے، اور پھر مردوں کے مقابلے میں عورتوں کے لیے اور زیادہ درد سر، اس لیے کہ کام تو انہیں کرنا، ہمیں تو خالی آرڈر دینا ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اتنی قسم کی ترکاریاں تیار کرنی ہے، لیکن اب وہ تیار کرنے والے وہ جانیں گے کس صعوبت سے اور کس مشقت سے وہ اتنی ہانڈیاں تیار کر لیں گے۔ خیر، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مہمان کے آنے سے پہلے باقاعدہ وہ مکان وغیرہ کو کیا کیا جاتا ہے؟ صاف کیا جاتا ہے، ہوور کیا جاتا ہے، اور اگر وہ خود قادر نہ ہو تو پھر مولوی صاحب ہی کو لگا دے گی کہ آپ کو ہوور کرنا ہے، آپ مہمان بلا رہے ہیں، آپ کے مہمان ہیں، لہذا میں کھانا پکاؤں گی اور آپ جو وہ ہوور کریں گے۔ اچھی تقسیم ہے۔ خیر، تو یہ جو ہوور ہو رہا ہے، مکان کی صفائی ہو رہی ہے، وہ آنے والے مہمان کے لیے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ جنت یہ ہے مکان جو مسلمانوں کے لیے تیار کیا گیا ہے، اس میں کچرا تھا، ابلیس کچرا تھا، اس کو میں نے بھگایا ہے، وہ کچرا صاف کر لیا تم لوگوں کے لیے۔ اب تمہارا قلب یہ میرے آنے کی جگہ ہے، تو تمہیں بھی اپنے قلب کو صاف رکھنا ہوگا، تمہیں بھی اپنے قلب کو گناہوں سے
وساوس سے اور شیطان کے جو کچھ خطرات ہو سکتے ہیں اس سے اس کو پاک کرنا ہوگا اور صاف کرنا ہوگا، تب جا کر میں اس میں حلول کروں گا، تب جا کر میں اس میں آؤں گا۔ گندے مکان میں آیا نہیں کرتا، لہذا وہ گندے خیالات کے ساتھ اللہ عز و جل کا قرب حاصل ہو جائے ایسا نہیں ہوگا، خالی ہونا پڑے گا، قلب کو خالی کرنا پڑے گا، پھر اللہ عز و جل کی معرفت انسان اپنے قلب کے اندر میں محسوس کرے گا اور انسان کا قلب معمور ہوگا پھر اللہ عز و جل کی طرف سے نور سے۔ بات کس پر چل رہی ہے؟ زین للذین کفروا الحیات الدنیا پر۔ کیا اللہ عز و جل نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ مزین کیا گیا ہے لوگوں کے لیے دنیاوی زندگی کو؟ نہیں، مومن سمجھتا ہے دنیا کی حیثیت کیا ہے، دنیا کی حیثیت وہ متاع کی ہے، وہ صافی کی ہے، ضرورت اس سے پوری کی اور پھر اس کے بعد اس کو ڈال دیا، قلب کے اندر میں اس کی جگہ نہیں ہے، قلب میں اس کی جگہ نہیں، یہ کیسے پتا چلے گا؟ آدمی وقت کا جو تقاضا ہوگا شریعت کی طرف سے اس کو اگر ادا کر لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کے جھمیلوں سے یہاں آ گیا، پھر اس کے بعد وہ لگے گا دنیا کے کاموں میں، اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقت نہیں ہے۔ اور اگر مان لو کہ لاکھ دعوے کرتا ہو لیکن دوسری طرف وہ یہاں نہ آ رہا ہو اور وہ منہمک ہو وہاں پر اور وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ دنیا میرے اندر کچھ ہے ہی نہیں، اتنے فلاں جگہ پر میں نے دیے اور اتنے فلاں یتیم خانے کے اندر میں نے خرچ کیے، کچھ نہیں ہے، وہ صرف جاہ ہے، اور جاہ کو حاصل کرنا اور جاہ کی محبت یہ در حقیقت اس کو آمدہ کر رہی ہے، رکسا رہی ہے کہ تم اللہ کے راستے میں دو، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اللہ کے راستے میں اتنے دیے، میں نے اللہ کے راستے میں اتنے دیے، اور ادھر جو ہے وہ احکام شرع کو پامال کر کے اور احکام شرع کے خلاف ورزی کر کے دنیا کو کما رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ دنیا کی محبت اس کے دل میں بھری ہوئی ہے۔ تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں زین للذین کفروا الحیات الدنیا، اللہ عز و جل اس عمل سے فارغ ہو چکے ہیں۔ اللہ عز و جل دنیاوی زندگی کو کافروں کے لیے مزین کر کے فارغ ہو چکے ہیں۔ زین فعل ماضی کو استعمال کیا گیا ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور جو مؤمنین ہیں ان سے یہ لوگ مذاق کرتے ہیں، ان کا ٹھٹھا اور ان کی مذاق اڑاتے ہیں۔ کون؟ یسخرون۔ اس کے متعدد محامل ذکر کیے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے۔ میرے خیال میں کچھ وقت زیادہ ہی ہو گیا، حق تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا گیا ہے صحیح معنی میں اس کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ عز و جل اپنا قرب اور اللہ عز و جل اپنی معرفت سے ہمارے قلب کو معمور فرمائے۔ اللہ عز و جل اپنے نور خاص سے اور اپنی تجلی خاص سے ہمارے قلب کو منور فرمائے اور ہمارے قلب کو مزکا اور مصفا فرمائے، اور امت مسلمہ کے حال ذات پر حق تبارک و تعالیٰ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ امت مسلمہ کی جتنی مشکلات ہیں ان مشکلات کو اور ان مصائب کو دور فرمائے، اور اللہ عز و جل کے جو بندے اپنے در کے اوپر وہاں حاضر ہوئے ہیں خانہ کعبہ میں، اللہ عز و جل ان کے قدم قدم کے اوپر حفاظت فرمائے اور مکارہ سے اور مفاسد سے اور جتنی خرابیاں ہو سکتی ہے ان سب سے ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ عز و جل ان کے حج کو حج مبرور اور حج مقبول بنائے، اور اللہ عز و جل ان کی دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ رکھے۔ حق تبارک و تعالی ہماری اولاد کی حفاظت فرمائے، ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور حق تبارک و تعالی جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اب چاہے وہ گھریلو معاملات کے اعتبار سے ہوں، چاہے وہ بیرونی اور خارجی معاملات کے اعتبار سے ہوں۔ حق تبارک و تعالی قرآن مجید کی رسی کو مضبوطی سے ہمیں تھامنے کی اور پکڑنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔